ویڈیو ٹھیک ہے ہمیں شروع کریں. ایک منٹ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مولانا سید ابو العالی المودودی کی کتاب تنقیحات کا یہ چھٹا مضمون ہے اور یہ مضمون مارچ 1938 کے ترجمان میں شائع ہوا اور اس کا عنوان ہے لارڈ لوتھین کا خطبہ، اور یہ خطبہ دیا گیا تھا جنوری 1938 کے آخری ہفتے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کانوکیشن میں جلسہ تقسیم اسناد کے موقع پر. تو بنیادی طور پر اس خطبے میں لارڈ لوتھین نے، جو ایک برطانوی دانشور تھا، اس نے یہ کہا کہ اب ہم روحانیت سے محروم ہو رہے ہیں اور یورپ کی مادی ترقی کے بہت ہی خطرناک نتائج برآمد ہو رہے ہیں. اب دیکھیے، مولانا مودودی نے پھر اس پر تبصرہ لکھا 1 مہینے کے اندر. جنوری 1938 کے آخری ہفتے میں علی گڑھ یونیورسٹی کانوکیشن کے موقع پر لارڈ لوتھین نے جو خطبہ دیا ہے وہ در حقیقت اس قابل ہے کہ ہندوستان کے تعلیم یافتہ جدید اور قدیم دونوں اس کو گہری نظر سے دیکھیں اور اس سے سبق حاصل کریں. اس خطبے میں ایک ایسا آدمی ہمارے سامنے اپنے دل و دماغ کے پردے کھول رہا ہے جس نے علوم جدیدہ اور اس کی پیدا کردہ تہذیب کے دور کو دور سے نہیں دیکھا ہے، بلکہ خود اس تہذیب کے آغوش میں جنم لیا ہے اور اپنی زندگی کے 56 سال اسی سمندر کی غواصی میں گزارے ہیں. وہ پیدائشی اور خاندانی یورپین ہے، آکسفورڈ کا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، راؤنڈ ٹیبل جیسے مشہور رسالے کا ایڈیٹر رہ چکا ہے اور قریب 21 سال سے سلطنت برطانیہ کے مہمات امور میں ذمہ دارانہ حصہ لیتا رہا ہے. وہ کوئی بیرونی ناظر نہیں ہے بلکہ مغربی تہذیب کے اپنے گھر کا آدمی ہے، اور وہ ہم سے بیان کرتا ہے کہ اس کے گھر میں اصل خرابیاں کیا ہیں، کس وجہ سے ہیں، اور اس کے گھر کے لوگ اس وقت در حقیقت کس چیز کے پیاسے ہو رہے ہیں. دیکھیے، اس میں یہ پیغام چھپا ہوا ہے کہ ہم لوگ مغرب کے پاس جا کر بھیک مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں نیشنلٹی دو، ہمیں امیگریشن دو، ہمیں ایڈ دو، ہمیں امداد دو، ہمیں قرض دو، ہمیں ٹیکنالوجی دو. ہم بھیکاری بن گئے، بھیک مانگنے والے بن گئے، دینے والے نہیں بنے. حالانکہ ہمارے پاس اسلام ہے اور ہمیں غیر مسلموں کے لیے پیدا کیا گیا. اللہ نے کہا ہم کو کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین لوگ ہو، تمہیں دوسروں کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، توحید کے علمبردار ہو. تو یہ کام ہم نے چھوڑ دیا ہے. یہ ہے اصل پیغام. مغرب پیاسا ہے اور ہم انہیں پانی پلا سکتے ہیں، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا سکتے ہیں، لیکن ہم خود مغرب کی نقالی کرنا چاہتے ہیں، مغرب سے مرعوب ہیں. ایک حیثیت سے یہ خطبہ ہمارے جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے سبق آموز ہے، کیونکہ اس سے ان کو معلوم ہوگا کہ مغربی علوم اور ان کی پیدا کردہ تہذیب نری تریاق ہی تریاق نہیں، بلکہ اس میں بہت کچھ زہر بھی ملا ہوا ہے. جن لوگوں نے اس معجون کو بنایا اور صدیوں استعمال کیا، وہ آج خود آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، خبردار، اس مغربی تہذیب کے معجون کی پوری خوراک نہ لینا، یہ ہمیں تباہی کے کنارے پہنچا چکی ہے
اور تمہیں بھی تباہ کر کے رہے گی۔ ہم خود ایک تریاق خالص کے محتاج ہیں، ہم پیاسے ہیں، اگرچہ ہمیں یقین کے ساتھ معلوم نہیں، مگر گمان ضرور ہوتا ہے کہ وہ تریاق تمہارے پاس موجود ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے تریاق کو خاک میں ملا کر ہماری زہر آلود معجون کے مزے پر لگ جاؤ۔ دوسری حیثیت سے اس خطبے میں ہمارے علماء اور مذہبی طبقوں کے لیے بھی کافی سامان بصیرت ہے۔ اس سے وہ اندازہ کر سکیں گے کہ اس وقت جس دنیا میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں اس کے سامنے اسلامی تعلیمات کے کن پہلوؤں کو روشنی میں لانے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے اصل بات کہ ہمیں دعوت کا کام کرنا چاہیے، ہمیں مغرب کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسی چیزیں لکھنی چاہیے جس سے وہ اسلام سے متاثر ہو جائیں۔ یہ دنیا کئی صدیوں سے مادہ پرستی کی تہذیب کا تجربہ کر رہی ہے اور اب اس سے تھک چکی ہے۔ صدیوں پہلے روح تحقیق اور آزادی فکر کا جو تریاق ہم نے اہل فرنگ کو بہم پہنچایا تھا، اس کو خود انہوں نے محض نادانستگی میں لامذہبی اور مادیت کے زہر سے آلودہ کر دیا اور دونوں کے آمیزش سے ایک نئی تہذیب کی معجون تیار کی۔ اس معجون کا تریاق اپنے زور سے انہیں ترقی کے آسمان پر لے گیا، مگر اس کا زہر بھی برابر اپنا کام کرتا رہا، یہاں تک کہ اب اس تریاق پر زہر کا اثر پوری طرح غالب ہو چکا ہے۔ اس کے تلخ نتائج کو خوب اچھی طرح بھگت لینے کے بعد اب وہ پھر تریاق کی مزید خوراک کے لیے چاروں طرف نظر دوڑا رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ ان کی معجون میں زہریلے اجزاء کون کون سے ہیں۔ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان اجزاء کے ملنے سے ان کی زندگی پر کیا اثر پڑا ہے۔ وہ اب بھی یہ صاف طور پر محسوس کر رہے ہیں کہ ان اثرات کو دور کرنے کے لیے کس قسم کا تریاق انہیں درکار ہے، مگر صرف یہ بات ان کو معلوم نہیں کہ جس تریاق کے وہ طالب ہیں وہ اسلام کے سوا دنیا میں اور کسی کے پاس نہیں، اور یہ آخری خوراک بھی ان کو اسی دواخانے سے ملے گی جہاں سے پہلی خوراک ملی تھی، یعنی آدم علیہ السلام کا جو پیغام تھا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا۔ دنیا کا دواخانہ وہی ہے، اللہ رب العالمین کا دواخانہ علم وحی۔ اس مرحلے پر پہنچ جانے کے بعد بھی اگر وہ تریاق کے لیے بھٹکتے رہیں اور اسے نہ پا کر زہر سے ساری دنیا کو مسموم کیے چلے جائیں تو اس گناہ عظیم میں ان کے ساتھ علماء اسلام بھی برابر کے شریک ہوں گے۔ اب دیکھیے وہ علماء کو بتا رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داری دعوت و تبلیغ ہے، مغرب کو مسلمان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، مغرب تک ہمارے پیغام پہنچ جائے۔ علماء کے لیے اب یہ وقت نہیں ہے کہ وہ الہیات اور مابعد الطبیعیات اور فقہی جزیات کی بحثوں میں لگے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں، خدا جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظیر ممکن ہے یا نہیں، ایصال ثواب اور زیارت قبور کی شرعی حیثیت کیا ہے، آمین بالجہر اور رفع یدین کیا جائے یا نہ کیا جائے، مسجد میں ممبر و محراب کے درمیان کتنا فاصلہ رکھا جائے، یہ اور ایسے ہی 20 مسائل جن کو طے کرنے میں آج ہمارے پیشوایان دین اپنی ساری قوتیں ضائع کر رہے ہیں، دنیا کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اور ان کے طے ہو جانے سے ہدایت و ضلالت کی اس عظیم الشان لڑائی کا تصفیہ نہیں ہو سکتا جو اس وقت تمام عالم میں چھڑی ہوئی ہے۔ آج اصلی ضرورت ان مسائل کو سمجھنے کی ہے جو ناخدا شناسی اور لادینی کی بنیاد پر علم اور تمدن کے صدیوں تک نشو و نما پاتے رہنے سے پیدا ہو گئے۔ یعنی دیکھیے خدا کو نہ جاننا، خدا کو تسلیم نہ کرنا اور اللہ کی صفات کو نہ جاننا، یہ ہے اصل مسئلہ۔ یعنی اللہ تعالی صرف خالق ہی نہیں ہے، صرف رب ہی نہیں ہے، صرف معبود بھی نہیں ہے، بلکہ وہ حاکم ہے، مدبر ہے، دانا ہے، حکیم ہے، وہ انسانوں کے لیے قانون دیتا ہے، حکمت بتاتا ہے، وہ ایسا علیم و خبیر حکیم خدا ہے۔ تو خدا کی صحیح معرفت ہونی چاہیے۔
تو اصل مسئلہ یہ ہے، توحید کا مسئلہ ہے، اللہ کی معرفت کا مسئلہ ہے۔ جب انسان اس ناخدا شناسی اور لادینی کی بنیاد پر علم اور تمدن کی بنیاد رکھے گا وہ بھٹکے گا، تو خدا شناس ہو کر دین کی بنیاد پر وہ علم اور تمدن کی عمارت اٹھائے، ان کی پوری تشخیص کر کے اصول اسلام کے مطابق ان کا قابل عمل حل پیش کرنا وقت کا اصلی کام ہے۔ اگر علماء اسلام نے اپنے آپ کو اس کام کا اہل نہ بنایا اور اس انجام دینے کی کوشش نہ کی تو یورپ امریکہ کا جو حشر ہوگا سو ہوگا، خود دنیا اسلام بھی تباہ ہو جائے گی۔ پھر پڑھتا ہوں یہ جملہ، ذرا غور فرمائیے۔ اگر علماء اسلام نے اپنے آپ کو اس کام کا اہل نہ بنایا اور اسے انجام دینے کی کوشش نہ کی تو یورپ اور امریکہ کا جو حشر ہوگا سو ہوگا، خود دنیا اسلام بھی تباہ ہو جائے گی، کیونکہ وہی مسائل جو مغربی ممالک کو درپیش ہیں تمام مسلم ممالک اور ہندوستان میں پوری شدت کے ساتھ پیدا ہو چکے ہیں۔ ان کا کوئی صحیح حل بہم نہ پہنچنے کی وجہ سے مسلم اور غیر مسلم سب کے سب ان لوگوں کے لیے الٹے سیدھے نسخے استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں جو خود بیمار ہیں۔ اب یہ معاملہ صرف یورپ اور امریکہ کا نہیں بلکہ ہمارے اپنے گھر اور ہماری آئندہ نسلوں کا ہے۔ ان وجوہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جدید تعلیم یافتہ حضرات، ہمارے علماء دونوں لارڈ لوتھین کے اس خطبے کو غور سے ملاحظہ کریں۔ بیچ میں حسب ضرورت ہم مطالب کی تشریح کرتے جائیں گے تاکہ مغز کلام تک پہنچنے میں مزید سہولت ہو۔ لارڈ لوتھین اپنی بحث کی ابتدا اس طرح کرتے ہیں: ایک اور امر تنقیح طلب ہے جس کی طرف آج میں آپ کی توجہ منعطف کرانا چاہتا ہوں۔ کیا ہندوستان دور جدید کی سائنٹیفک اور عقلی تعلیم کے اس شدید نقصان سے بچ سکتا ہے جس میں یورپ اور امریکہ آج کل مبتلا ہے؟ دیکھیے وہ خود سوال اٹھا رہے ہیں، ہندوستان کو بچائیے اس آفت سے جو امریکہ اور یورپ میں ہے۔ مغرب میں حکمت جدید سے دو بڑے نتیجے رونما ہوئے۔ ایک طرف تو اس نے فطرت اور اس کی طاقتوں پر انسان کی دسترس کو بہت زیادہ وسیع کر دیا، دوسری طرف اس نے یونیورسٹیوں کے تعلیم پائے ہوئے لوگوں میں اور عموماً ساری دنیا میں متوارث مذہب کے اقتدار کو کمزور کر دیا۔ دنیا جدید کی کم از کم آدھی خرابیاں انہی دو اسباب سے پیدا ہوئی ہیں۔ تہذیب یافتہ آدمی ان طاقتوں کے نشے سے چور ہو گیا جو سائنس نے اس کو فراہم کر دی، مگر اس نے علم اور تمدن کی ترقی کے ساتھ اخلاص میں مساوی ترقی نہیں کی۔ اخلاص ختم ہو گیا۔ دیکھیے، جو اس بات کی ضامن ہو سکتی تھی کہ یہ طاقتیں انسان کی تباہی کے بجائے اس کی بھلائی کے لیے استعمال ہوں، تو یہ ہے تہذیب جدید کی طاقت کا نشہ جو ٹیکنالوجی کی وجہ سے جدید انسان کو لاحق ہو گیا ہے۔ اس تمہید میں فاضل خطیب نے دراصل انسانی تہذیب و تمدن کے بنیادی مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سائنس مجرد سائنس ہونے کی حیثیت سے اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ تحقیق، اجتہاد، تلاش و تجسس کی ایک لگن ہے جس کی بدولت انسان کو عالم طبیعی کی چھپی ہوئی قوتوں کا حال معلوم ہو جاتا ہے اور وہ ان سے کام لینے کے ذرائع فراہم کرتا ہے۔ اس علم کی ترقی سے جو نئی طاقتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں ان کو جب وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرنے لگتا ہے تو یہ تمدن کی ترقی کہلاتی ہے۔ لیکن یہ دونوں چیزیں بجائے خود انسان کی فلاح کی ضامن نہیں ہیں، نہ سائنس اور نہ تمدن۔ یہ جس طرح فلاح کی موجب ہو سکتی ہیں اسی طرح تباہی کی موجب بھی ہو سکتی ہیں۔ ہاتھ سے کام کرنے کے بجائے اگر انسان مشین سے کام کرنے لگا، جانوروں پہ سفر کرنے کے بجائے اگر ریل اور موٹر اور بحری اور ہوائی جہازوں پر دوڑنے لگا، ڈاک چوکیوں کے بجائے اگر تار برقی اور لاسلکی سے خبر رسانی ہونے لگی، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان پہلے سے زیادہ خوشحال ہو گیا۔ ان چیزوں سے جس قدر اس کی خوشحالی بڑھ سکتی ہے اسی قدر اس کی مصیبت اور تباہی بھی بڑھ سکتی ہے۔ دیکھیے، ایک بالکل دیہات میں رہنے والا غریب آدمی جو مغرب سے مرعوب ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا بد نصیب ہوں، میرے پاس موبائل نہیں ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے پاس ٹیلی ویژن نہیں ہے، میرے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، میرے پاس
کچھ بھی نہیں ہے، لیکن خوشی اور غمی کا تعلق ان وسائل اور مشینوں سے نہیں ہے۔ ان تمام وسائل کے باوجود بھی لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے اسلام آباد میں دیکھا کہ ایک آزاد آدمی نے ایک آزاد خاتون کو قتل کیا، اور ساری سہولتیں ان کے پاس تھیں، ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی، لیکن سکون ان کے پاس نہیں تھا، سکون ان کے پاس نہیں تھا۔ تو ان چیزوں سے جس قدر اس کی خوشحالی بڑھ سکتی ہے، اسی قدر اس کی مصیبت اور تباہی بھی بڑھ سکتی ہے، کیونکہ جس دور تمدن میں انسان کے پاس صرف تیر و شمشیر کے آلات تھے، اس کے مقابلے میں وہ تمدن بدرجہ زیادہ مہلک ہو سکتا ہے جس میں اس کے پاس مشین گنیں، زہریلی گیسیں، ہوائی جہاز اور تحت البحر کشتیاں ہوں، یعنی سب مورینز۔ ترقی علم و تمدن کے موجب فلاح یا موجب ہلاکت ہونے کا تمام تر انحصار اس تہذیب پر ہے جس کے زیر اثر علوم و فنون اور تمدن و حضارت کا ارتقا ہوتا ہے۔ دیکھیے، تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے نا، تو تلوار کے ساتھ اگر ایمان بھی ہو تو آپ جانتے ہیں کہ یہ تلوار یہ دشمن کے لیے ہے، آپ اپنی اولاد پر اس تلوار کو نہیں چلائیں گے۔ لیکن ایمان ہی نہیں ہے، اس تلوار سے آپ خودکشی بھی کر سکتے ہیں اور اپنی محبوبہ کو کاٹ کر اس کی بوٹیاں بھی بنا سکتے ہیں، جس طرح اسلام آباد کے ایک نوجوان نے یہ کیا۔ ارتقاء کا راستہ، انسانی مساعی کا مقصد اور حاصل شدہ طاقتوں کا مصرف متعید کرنے والی چیز دراصل تہذیب ہے۔ تہذیب یعنی یہی انسان اور انسان کے باہمی تعلق کی نوعیت طے کرتی ہے۔ دیکھیے، یہاں مولانا مودودی تہذیب کا ایک نیا تصور پیش کرتے ہیں۔ یہی اجتماعی زندگی کے اصول اور شخصی، قومی اور بین الاقوامی معاملات کے اخلاقی قوانین بناتی ہے، اور فی الجملہ یہی چیز انسان کے ذہن کو اس امر کا فیصلہ کرنے کے لیے تیار کرتی ہے کہ علم کی ترقی سے جو طاقتیں اس کو حاصل ہوں، انہیں اپنے تمدن میں کس صورت میں داخل کرے، کس مقصد کے لیے اور کس طرح ان کو استعمال کرے، مختلف استعمالات میں سے کن کو ترک اور کن کو اختیار کرے۔ عالم طبیعی یعنی فزیکل ورلڈ کے مشاہدات اور قوانین طبعی کے معلومات بجائے خود کسی اعلیٰ تہذیب کی بنیاد نہیں بن سکتے، کیونکہ ان کی روح سے تو انسان کی حیثیت ایک ذی عقل حیوان سے زیادہ نہیں ہے۔ ان کی مدد سے صرف وہی نظریہ حیات قائم کیا جا سکتا ہے جو مادہ پرستوں کا نظریہ ہے، یعنی یہ کہ انسان کے لیے زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہی زندگی ہے، کھاؤ پیو موج کرو۔ ذکر جنت، فیض احمد فیض صاحب فرماتے ہیں، ذکر جنت بیان حور و قصور، بات گویا یہیں کہیں کی ہے۔ یہیں کہیں کی بات ہے، جنت بھی یہیں ہے، حور بھی یہیں ہے، قصور بھی یہیں ہے، محلات بھی یہیں ہے، بات گویا یہی کہیں کی ہے۔ تو انسان کے لیے زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ اس زندگی میں اپنی حیوانی خواہشات کو زیادہ سے زیادہ کمال کے ساتھ پورا کرنا اس کا منتہا مقصود ہے۔ یعنی آپ کے پاس اچھا مکان ہو، اچھی گاڑیاں ہوں، خوبصورت عورتیں ہوں، شراب ہو، رقص ہو، ٹیکنالوجی ہو، ہوائی جہاز ہو، گاڑیاں ہو، بس۔ اور کائنات میں جو تنازع للبقاء اور جو سروائیول کے لیے جو جنگ ہے اور انتخاب طبعی، نیچرل سلیکشن اور بقائے اصلہ، سروائیول آف دی فٹسٹ کا قانون جاری ہے، اس سے ہم آہنگ ہو جانا اور گرد و پیش کی تمام مخلوقات کو کچل کر خود سب پر غالب ہو جانا ہی طاقت کا اصلی مصرف ہے۔ یہ ہے دیکھیے خالص مادہ پرستانہ سوچ۔ یورپ نے جو تہذیب اختیار کی وہ اسی نظریہ حیات پر مبنی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علم اور تمدن کی ترقی نے انسان کو جس قدر طاقتیں بہم پہنچائیں، وہ سب انسانیت کی فلاح کے بجائے اس کی تباہی کے راستے میں صرف ہونے لگی۔ اب خود یورپ والوں کو محسوس ہونے لگا ہے کہ ان کی حیوانی تہذیب سے بلند تر ایک انسانی تہذیب کی ضرورت ہے، اور اس تہذیب کی اساس مذہب کے سوا اور کوئی چیز نہیں بن سکتی۔ آگے چل کر لارڈ لوتھین فرماتے ہیں، سائنٹیفک اسپرٹ
روح تحقیق نے تو یہ ضرور کیا ہے کہ رفتہ رفتہ پرانے توہمات کو دور کر دیا، علم کے دائرے کو پھیلا دیا، اور اس طرح مردوں اور عورتوں کو ان بہت سی قیود سے آزاد کر دیا جن میں وہ پہلے جکڑے تھے۔ مگر اس کے ساتھ اس نے یہ بھی کیا کہ انسان کو روحانی اور مذہبی صداقت کا شدت کے ساتھ حاجت مند بنا کر چھوڑ دیا، اور اس صداقت تک پہنچنے کا کوئی راستہ فراہم نہیں کیا۔ اکثر اہل مغرب کا یہ حال ہے۔ یہ لارڈ لوتھین کہہ رہے ہیں کہ وہ بچوں کی طرح تیز رفتاری اور عجوبہ گری اور حواس کی لذتوں کے شوق میں منہمک ہے۔ جس طرح چھوٹے بچے گاڑیوں سے کھیلتے ہیں اور ٹرین سے کھیلتے ہیں، بالکل آپ دیکھیے کہ اسپورٹس کار جو ہے وہ بنائی جاتی ہے، اور یہ انسان کی بلندی سمجھی جاتی ہے مغرب میں کہ میرے پاس $40,000 کی گاڑی ہے، $1 کروڑ کی گاڑی ہے، اسپورٹس کار ہے، اور حواس کی لذتوں کے شوق میں ہے۔ سادہ زندگی بسر کرنے کی صلاحیت ان سے سلب ہو گئی ہے، اور عملاً ان کا کوئی ربط اس لامحدود ازلی اور ابدی حقیقت سے باقی نہیں رہا جسے مذہب پیش کرتا ہے۔ دیکھیے، سب سے بڑی حقیقت تو یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، اللہ حق ہے، وہ ابدی اور لازوال حقیقت ہے۔ مذہب جو انسان کا ناگزیر رہنما ہے اور انسانی زندگی کو اخلاقی مقصد، شرف اور معنویت حاصل ہونے کا واحد ذریعہ ہے، اس کے اقتدار میں زوال آ جانے کا نتیجہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مغربی دنیا ان سیاسی مسلکوں کی گرویدہ ہو گئی ہے جو نسلی یا طبقاتی بنیادوں پر قائم ہے، اور سائنس کی اس صورت پر ایمان لے آئی ہے جو محض مادی ترقی کو منتہا مقصود قرار دیتی ہے، اور زندگی کو روز بروز پیچیدہ اور گراں بار بنائے چلی جاتی ہے۔ پھر یہ بھی اس کا نتیجہ ہے کہ آج یورپ کے لیے اپنی روح اور اپنی زندگی میں اس اتحاد کا پیدا کرنا دشوار ہو رہا ہے جو اس کی موجودہ دور کی سب سے بڑی مصیبت نیشنلزم سے نجات دلائے۔ اس کے بعد لارڈ لوتھین نے ہندوستان کے جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے سامنے یہ سوال پیش کیا ہے: کیا ہندوستان کے دو بڑے مذاہب ہندوازم اور اسلام جدید دور کی تنقیدی اور تحقیقی روح کا مقابلہ مغرب کی مذہبی عصبیت کی بنسبت زیادہ کامیابی کے ساتھ کر سکیں گے؟ یہ اہم ترین سوال ہے، اور اگر ہندوستان کو ان مصائب سے بچانا ہے جو مغرب پر نازل ہو چکے ہیں تو اس ملک کے علمی اور مذہبی لیڈروں کو اس سوال پر توجہ مرکوز کر دینی چاہیے۔ اس میں تو شک نہیں کہ روح تحقیق رفتہ رفتہ توہم اور جاہلیت کے ان عناصر کو فنا کر دے گی جو اب تک ہندوستان کے عوام میں پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ بہت اچھا کام ہوگا۔ دیکھیے، ایک توہمات تو اسلام ان توہمات کا بدترین یعنی دشمن ہے۔ اسلام کی نگاہ میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اور جاہلیت کی جو رسمیں ہیں ان کو بھی اسلام تسلیم نہیں کرتا۔ تو ذات پات کے بھید بھاؤ کو وہ تسلیم نہیں کرتا، ستی کی رسم کو وہ تسلیم نہیں کرتا کہ شوہر مر جاتا تھا تو بیوی بھی اسی کے ساتھ آگ میں کود پڑتی تھی۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جاہلیت کے ان عناصر کو فنا کر دے گی جو اب تک ہندوستان کے عوام میں پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ بہت اچھا ہوگا۔ مگر کیا یہ چیز دونوں مذہبوں کے اصول اخلاق اور روحانیت کو بھی ان لوگوں کے دل و دماغ سے نکال دے گی جو آگے چل کر ہندوستان کی سیاسی، تمدنی اور صنعتی زندگی کا لیڈر بننے والے ہیں؟ دیکھیے، اب ہندوستان میں بھی خدا پرستی کم ہو رہی ہے اور مذہبی تعصب بڑھ رہا ہے۔ وہاں ہندوؤں کے اندر مذہبی تعصب بڑھ رہا ہے، خدا پرستی کم ہو رہی ہے۔ یعنی خدا کی تلاش میں لوگ نہیں ہیں، مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، اور نیشنلزم فروغ پا رہا ہے۔ ہندوازم اور اسلام کی اندرونی زندگی سے واقفیت کا میں مدعی نہیں ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں اپنی اپنی جگہ ایسے عناصر رکھتے ہیں جو ان میں سے ہر ایک کو یونیورسٹیوں میں تعلیم پانے والے مردوں اور عورتوں پر قابو رکھنے کے قابل بنا سکیں گے۔
عیسائیت تو اپنی بعض ایسی غلط اعتقادی بندشوں کی وجہ سے اس میں ناکام ہو چکی ہے جنہوں نے اس مذہب کے جلیل القدر بانی کی پیش کردہ صداقتوں کو چھپا لیا۔ اب لارڈ لوتھین خود عیسائیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ناکام ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ لارڈ لوتھین نے خود اعتراف کیا ہے، حقیقتاً ان کو ہندوازم اور اسلام کے متعلق کچھ زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ انہوں نے محض دور سے دیکھ کر چند چیزیں ہندو مذہب میں اور چند اسلام میں ایسی پائی ہیں جو ان کے نزدیک جدید تنقید و تحقیق کی روح کے مقابلے میں تعلیم یافتہ لوگوں کو اخلاق و روحانیت کے بلند تر اصولوں پر قائم رکھنے میں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ لیکن جو لوگ ان دونوں مذاہب بلکہ ہندوستان کے تمام مذاہب کا اندرونی علم رکھتے ہیں، ان سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ روح تنقید و تحقیق کے مقابلے میں اگر کوئی مذہب ٹھہر سکتا ہے، بلکہ صحیح تر الفاظ میں اگر کوئی مذہب اس روح کے ساتھ اپنے پیرووں کو لے کر آگے بڑھ سکتا ہے اور ترقی و روشنی کے دور میں پوری نوع انسانی کا مذہب بن سکتا ہے، تو وہ اسلام کے سوا اور کوئی نہیں۔ دیکھیے، یہاں مولانا مودودی اپنے اس قوی ایمان کا مظاہرہ کر رہے ہیں جس کو قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 19 کے بعد 85 میں کہا گیا من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو امت مسلمہ کو اسلام پر غیر متزلزل قسم کا ایمان چاہیے، غیر متزلزل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اللہ رب العالمین زندہ ہے اور وہ فعال ہے، وہ حاکم ہے، وہ قادر ہے، وہ مقتدر ہے، قیامت کو برپا کرے گا، سزا دے گا، جزا دے گا، دنیا دار امتحان ہے۔ تو اسلام ہی وہ مذہب ہے جو پوری نوع انسانیت کا مذہب بن سکتا ہے اور بنے گا۔ اور اس کی خبر بھی ہمیں مل چکی ہے، جب دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ایک بھی غیر مسلم نہیں ہوگا، 40 سال تک وہ عادلانہ حکومت کریں گے۔ اب وہ کہتے ہیں مسیحیت کیوں ناکام ہوئی؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ کوئی اجتماعی مسلک نہیں ہے بلکہ اجتماعیت کی عین نفی ہے۔ یعنی مسیحیت میں اسٹیٹ کا تصور نہیں ہے، ریاست کا تصور نہیں ہے، سوشیولوجی کا کوئی تصور نہیں ہے، اس کو صرف فرد کی نجات سے بحث ہے، اور اس کی نجات کا راستہ بھی اس نے یہ تجویز کیا ہے کہ دنیا سے منہ موڑ کر اپنا رخ آسمانی بادشاہت کی طرف پھیر لے۔ یعنی مسیحی رہبانیت اور مسیحی تصوف میں سوشیولوجی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اجتماعیت سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مسیحی قوموں کے اندر مادیت نے جڑ پکڑی، اور سائنس کے اور ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد وہ وحشی درندے بن گئے اور وہ دنیا کا خون چوسنے لگے اور دنیا میں قتل و غارت گری عام کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ کی قوموں نے ترقی کے راستے پر قدم بڑھایا تو مسیحیت ان کی مددگار ہونے کے بجائے مزاحم ہوئی اور انہیں اس کی بندشیں توڑ کر آگے بڑھنا پڑا۔ اس سے ملتا جلتا حال ہندوازم کا بھی ہے، اس کے پاس بھی کوئی ترقی پرور فلسفہ، کوئی معقول قانون اخلاق اور کوئی وسعت پذیر نظام اجتماعی نہیں ہے۔ سب سے بڑی طاقت جس نے اب تک ہندوؤں کو ایک سوشل سسٹم میں باندھے رکھا اور دوسری تہذیبوں کا اثر قبول کرنے سے روکا ہے، وہ ان کا ورن آشرم ہے، کاسٹ سسٹم ہے۔ مگر موجودہ دور کی روح تنقید و تحقیق کے سامنے اس بندھن کا ٹوٹنا یقینی ہے اور یہ ٹوٹ کر رہے گی۔ لیکن میں بتاؤں، آج ہندوستان کو آزاد ہوئے 74 سال ہو گئے، لیکن آج بھی دلت اسی طرح ہے، آج بھی اچھوت اسی طرح ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ برہمن ہمیشہ حکومت کرتے آئے ہیں۔ 74 سال کی ہندوستان کی تاریخ آپ دیکھیے کہ اس میں حکومت کرنے والے زیادہ تر برہمن ہی رہے۔ اکا دکا کوئی چرن سنگھ آ گیا تو وہ اور بات ہے، یا پھر ایک سردار جی آ گئے، لیکن بنیادی طور پر نہرو اور شاستری اور نندا اور اس کے بعد واجپئی اور
یہ مودی اور اس طرح جتنے لوگ آئے ہیں یہ سب کے سب برہمن رہے اور آج بھی ہندوستان کے اندر جہاں مسلمانوں کی حالت زار اچھی نہیں ہے وہیں یہ پسے ہوئے طبقات کی حالت بھی اچھی نہیں ہے. شودر آج بھی وہاں شودر ہی ہے. اس کے بعد کوئی چیز ہندو سوسائٹی کو ٹوٹنے سے نہیں بچا سکے گی اور اس کے مقفل دروازے بیرونی اثرات کے لیے چوپٹ کھل جائیں گے. اب دیکھیے اور یہی ہو رہا ہے. مولانا مودودی نے جو بات 65 سال پہلے کہی نا بالکل ہو کے رہی ہے. اب ہندوستان کا معاشرہ پوری طرح مغربی معاشرے میں ڈھل رہا ہے. وہی بوائے فرینڈز، وہی گرل فرینڈز، وہی موسیقی، وہی رقص، وہی شراب، وہی ہومو سیکشولیٹی، کیونکہ ان کے پاس کوئی اخلاقی بندھن نہیں ہے جو ان کو روک سکے. وہ تو یہ ہے صورتحال. پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہندوؤں کے قدیم قوانین معاشرت و تمدن اور ان کے پرانے بت پرستانہ توہمات اور ان کے غیر عقلی اور غیر علمی فلسفیانہ قیاسات دور جدید کی علمی ترقی اور اجتماعی بیداری کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے. اب ہندو روز بروز ایک ایسے دوراہے کے قریب پہنچے جا رہے ہیں جہاں ان کی اور بڑی حد تک تمام ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ ہوگا. یا تو وہ اسلام کے خلاف اس تعصب میں گرفتار رہیں گے جس میں یورپ کی نشأت جدیدہ رینیسانس کے موقع پر مسیحی اہل یورپ گرفتار تھے، اور اسی طرح اسلام سے منحرف ہو کر مادہ پرستانہ تہذیب کا راستہ اختیار کریں گے جس طرح اہل یورپ نے اختیار کیا، یا پھر فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے جائیں گے. اور یہ بات بالکل صحیح ثابت ہوئی. دیکھیے گزشتہ 80 سالوں میں کہ وہ مغرب کا راستہ اختیار کر رہے ہیں. اسلام سے ان کی نفرت اسی طرح کی ہے جس طرح یورپ کی نفرت تھی نشأت ثانیہ کے زمانے میں. اور ایک اور چیز بھی آپ ہندوستان میں نوٹ کریں گے کہ سود کا ظلم دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ 10%، 15%، 20%، 25% تک کے سود لوگوں سے لیا جاتا ہے. چٹ فنڈ کمپنیز وہاں پر قائم ہیں اور یہ سرمایہ داران نظام کا ایک بہت بڑا ٹول ہے. اب ہم ہندوستان کی کیا بات کریں، خود ہمارے اپنے ملک میں جو لوگ مسلط ہو گئے ہیں ان کو ذرا دیکھیے، یہ سود کی شرح بڑھاتے ہی جا رہے ہیں. اب 10% کے قریب کر دیا انہوں نے. کائبر ریٹ کائبر کا 11-12% ہو گیا ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ مہنگائی ہوگی، گرانی میں اضافہ ہوگا، روپیہ اور گرتا جائے گا، اور ہماری چیزیں سستی ہوتی جائیں گی، باہر کی چیزیں مہنگی ہوتی جائیں گی، بے روزگاری بڑھے گی. تو یہ سود کی لعنت ہے. ترکی نے ابھی سود کے خلاف مہم شروع کی، ان کی کرنسی بہتر ہو رہی ہے. تو اب یہ مولانا مودودی کہتے ہیں کہ ہندوستان کیا فیصلہ کرے گا؟ اس فیصلے کا انحصار بڑی حد تک مسلمانوں اور خصوصاً ان کے جدید و قدیم تعلیم یافتہ لوگوں کے طرز عمل پر ہے. اسلام اپنے نام سے تو کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا. اس کے اصول اگر محض کتاب میں لکھے رہیں تو اس سے بھی کسی معجزے کا صدور ممکن نہیں. قرآن اپنی جگہ رہے گا اللہ کا کلام. جس انتشار اور بے عملی کی حالت میں مسلمان اس وقت مبتلا ہیں، جو جمود ان کے علماء پر طاری ہے، اور جس زنانہ انفعال و تاثر کا اظہار ان کی نئی تعلیم یافتہ نسلوں سے ہو رہا ہے. دیکھیے ایک نیا لفظ یہاں انہوں نے استعمال کیا ہے، زنانہ انفعال و تاثر، یعنی یہ مغلوبیت ہے. عورتوں کی طرح شرمندگی اور مغلوبیت اور نئی نسلوں میں وہ بڑھ رہا ہے. اس سے ہندوستان کی روح کو فتح کرنا تو درکنار، یہ بھی توقع نہیں کی جا سکتی کہ اسلام کے نام لیوا خود اپنی جگہ ہی پر قائم رہ جائیں گے. انقلاب کے تیز رو سیلاب میں کسی جماعت کا ساکن کھڑا رہنا غیر ممکن ہے. یہاں اس کی رو میں بہنا پڑے گا یا پوری مردانگی کے ساتھ اٹھ کر سیلاب کا منہ پھیر دینا ہوگا. یہ دوسری صورت صرف اسی طرح رونما ہو سکتی ہے. اول تو عام مسلمانوں کی اخلاقی حالت درست کی جائے اور ان میں اسلامی زندگی کی روح بھونک دی جائے.
یعنی اسلامی روح، ان کو نماز کا پابند کرنا، ان کو قرآن و سنت کا پابند کرنا اور اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرنا ان کو، اور ان کو منکرات سے روکنا اور معروفات کی ان میں ترویج کرنا، علم کی روح ان کے اندر پھونکنا، یہ ہے ہمارا کام۔ اگر مسلمان اچھے مسلمان بن جائیں گے تو وہ غیر مسلموں کے لیے نمونہ بنیں گے۔ دوسرے علماء اسلام اور نئے تعلیم یافتہ مسلمان مل کر اصول اسلام کے مطابق زندگی کے جدید مسائل کو سمجھیں اور علمی عملی دونوں صورتوں میں ان کو اس طرح حل کر کے بتائیں کہ اندھے متعصبین کے سوا ہر معقول انسان کو تسلیم کرنا پڑ جائے کہ ایک ترقی پذیر تمدن کے لیے اسلامی تہذیب کے سوا اور کوئی اساس صحیح اور بے عیب نہیں ہو سکتی۔ ہندوستان میں مذہب اور سائنس کا نزاع کا وہ تصور جو اب تک چلا آ رہا ہے، جو یورپ میں اب سے 50-60 برس پہلے تھا، لیکن یورپ میں نقشہ بدل چکا ہے، اور یورپ کا پس خوردہ کھانے والے ہندوستان میں بھی ان قریب نقشہ بدل جانے والا ہے۔ لہٰذا وہ وقت قریب آ رہا ہے جب مذہب کے خلاف کم سے کم علمی اور عقلی حیثیت سے یہ تعصب باقی نہیں رہے گا، بشرطے کہ ہم اس وقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے پہلے سے تیار ہوں۔ اس حقیقت کی طرف لارڈ لوتھین نے مختصراً الفاظ میں یوں اشارہ کیا ہے، یعنی دیکھیے، ایک خلا ہے جس کو مسلمان پر کر سکتے، اور صرف مسلمان ہی پر کر سکتے، کوئی اور نہیں کر سکتا، اور اسلام ہی اس خلا کو پر کر سکتا ہے، بشرطے کہ مسلمان اسلام کو سیکھیں، سمجھیں، عمل کریں اور دنیا کے سامنے پیش کریں۔ لارڈ لوتھین کہتے ہیں 60 برس پہلے سائنس اور مذہب میں ایسا معرکہ جاری تھا جس کے ختم ہونے کی توقع نہ تھی۔ زندگی کے روحانی تصور اور مشینی تصور کے درمیان ایسی جنگ برپا تھی جس کے متعلق شبہ ہوتا تھا کہ یہ دونوں میں سے کسی ایک کی موت سے پہلے ختم نہ ہوگی، مگر آج دونوں فریقوں نے ڈگیں ڈال دی ہیں۔ نہ سائنسدان نہ دیندار، دونوں میں سے کوئی بھی آج اس تحکم کے ساتھ یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اس نے کائنات کا معمہ حل کر لیا ہے، بلکہ در حقیقت دل میں دونوں کے یہ شبہ پیدا ہو چکا ہے کہ آیا وہ اس معمہ کے متعلق کچھ جانتے بھی ہیں یا نہیں۔ لہٰذا اب ایک ایسے امتزاج کا امکان ہو چکا ہے جو تحقیق علمی کے نئے نئے زور و شور میں غیر ممکن نظر آتا ہے۔ لارڈ لوتھین بہرحال مذہب کے مسیحی تصور سے آزاد نہیں ہے، اور مذہب کا وہ عقلی تصور ان تک پہنچا ہی نہیں ہے جو اسلام نے پیش کیا ہے۔ اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ صرف یہی سوچ سکتے ہیں کہ مذہب اور سائنس میں اب کوئی امتزاج ہو سکتا ہے، یعنی یہ دونوں مل کر چل سکتے ہیں، لیکن ہم مذہب و سائنس کے امتزاج کو بے معنی سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو حقیقی مذہب وہ ہے جو سائنس کی روح، اس کی رہنما طاقت بن جائے، یعنی ایک آدمی پہلے اسلام کو من و ان تسلیم کرے اور پھر وہ مادے کی تلاش اور جستجو میں لگ جائے کہ اللہ نے یہ مادہ پیدا کیا ہے تو اس کے خواص کیا ہے، اور اس انسانیت کے لیے ہم اس سے کیا کام لے سکتے ہیں، لوہے سے کیا کام لے سکتے ہیں، تانبے سے کیا کام لے سکتے ہیں، یہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق اور اللہ کے احکامات کے مطابق تحقیق کریں گے۔ اسلام در حقیقت ایسا ہی مذہب ہے، اور آج اس کو سائنس کی روح بننے سے اگر کوئی چیز روکے ہوئے ہے تو وہ اس کا اپنا اندرونی نقص نہیں ہے، بلکہ اس کے علمبرداروں کی غفلت اور موجودہ سائنس کے علمبرداروں کا جہل اور جاہلانہ تعصب ہے۔ یہ دو اسباب دور ہو جائیں پھر یہ سائنس کے قالب میں جان ہی بن کر رہے گا۔ تو یہ ہے مولانا مودودی کی فکر، سمجھیے۔ وہ کہتے ہیں کہ سائنس کی روح اسلام بن جائے، اس کی قوت محرکہ اسلام بن جائے، اور علم وحی کی روشنی میں ہم آگے بڑھیں۔ آگے چل کر فاضل خطیب لارڈ لوتھین نے اس امر پر بحث کی ہے کہ موجودہ دور کی علمی بیداری اور عقلی تنقید کے سامنے کس قسم کا مذہب ٹھہر سکتا ہے۔ انسان اس روشنی کے عہد میں جس مذہب کا طلبگار ہے اس کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے، اور اس وقت انسان کی اصلی حاجات کیا ہے جن کے لیے وہ مذہب کی رہنمائی ڈھونڈ رہا ہے۔
یہ اس خطبے کا سب سے زیادہ قابل توجہ حصہ ہے۔ اگر میں صورتحالات کا غلط اندازہ نہیں کر رہا ہوں تو یہ حقیقت ہے کہ جو امتحان اس وقت مذہب کو درپیش ہے اس سے وہ صرف اس صورت میں کامیابی کے ساتھ گزر سکتا ہے جبکہ نوخیز نسل اس کے اندرونی نظم کی جانچ پڑتال کر کے اس امر کا پورا اطمینان کر لے کہ زندگی میں جن عملی مسائل اور جن پریشانیوں اور پیچیدگیوں سے اس کو سابقہ پڑ رہا ہے ان کا بہترین حل اس مذہب میں موجود ہے۔ شخصی مذہب کا دور اب گزر چکا، محض جذباتی مذہب کی بھی اب کسی کو حاجت نہیں۔ اس قسم کے مذہب کا زمانہ بھی اب نہیں رہا جو فرد کو صرف اس حد تک تسلی اور سہارا دے سکتا ہو کہ اس کا اخلاقی طرز عمل کے لیے کچھ ہدایات دے دے اور ایک ایسی نجات کی امید دلا دے جس کا حال مرنے کے بعد ہی کھل سکتا ہے۔ موجودہ زمانے کا سائنٹیفک آدمی تو ہر چیز کو حتیٰ کہ خود صداقت کو بھی بین نتائج کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر اس کو مذہب کا اتباع کرانا ہے تو وہ مطالبہ کرتا ہے مذہب اس کو یہ بتائے کہ اس کی زندگی کے عملی مسائل کا اپنے پاس کیا حل رکھتا ہے۔ بہت سے جنموں کے بعد آخر کار نروان حاصل کرنے کی امید یا موت کے دروازے سے گزر جانے کے بعد آسمانی بادشاہت میں پہنچ جانے کی توقع ایسی چیز نہیں ہے کہ صرف اسی کی بنیاد پر وہ مذہب کو قبول کر لے۔ دیکھیے اس جملے میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہندو مت اور عیسائیت کو اب دنیا میں کوئی مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ آج کا انسان تو وہ بہت سے جنم ہیں، ایک جنم، دوسرا جنم اور 7 جنم، تو اس کے بعد نروان حاصل ہونے کی امید یا موت کے دروازے کے بعد آپ آسمانی بادشاہت میں گزر جائیں گے، تو اب یہ بنیاد نہیں بن سکتی۔ اس کی فلسفیانہ جستجو کے لیے مذہب کو سب سے پہلے تو وہ کلید فراہم کرنی چاہیے جس سے وہ کائنات کے معمے کا کوئی قابل اطمینان حل پا سکے، پھر اسے ٹھیک سائنٹیفک طریقے پر علت اور معلول، سبب اور نتیجے کا بین تعلق ثابت کرتے ہوئے یہ دکھانا چاہیے کہ انسان ان طاقتوں کو کس طرح قابو میں لے آئے جو اس وقت بے قابو ہو کر نوع انسانی کو فائدہ پہنچانے کے بجائے تباہ کرنے کی دھمکیاں دے رہی ہیں، اور کس طرح وہ بے روزگاری، غیر معقول عدم مساوات، ظلم و ستم، معاشی لوٹ، جنگ اور دوسری اجتماعی خرابیوں کا انسداد کرے اور افراد کی باہمی کشمکش اور خاندانی نظام کی برہمی کو کس طرح روکے جس نے انسان کی مسرتوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ انسان آج صرف اس وجہ سے مذہب کی طرف دیکھ رہا ہے کہ سائنس نے اس کی مشکلات کو حل کرنے کے بجائے اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ دیکھیے یورپ میں لوگ خودکشی کیوں کر رہے ہیں؟ افغانستان سے لوٹنے والے امریکی سپاہی خودکشی کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں وہ پاگل بن گئے ہیں؟ کیوں وہ سائیکیٹرک پیشنٹ بن گئے ہیں؟ تو سائنس نے ان کی مشکلات کو حل کرنے کے بجائے اور بڑھا دیا ہے، ان کی بے سکونی اور بے قراری بڑھ گئی ہے، اس لیے وہ مذہب سے اپنے شکوک اور اپنے مشکلات کا حل طلب کرنے میں اتنا بے چین ہے جتنا اس سے پہلے کبھی نہ تھا۔ اب اگر مذہب اپنے مقام کی حفاظت اور اپنے کھوئے ہوئے میدان کی بازیافت چاہتا ہے تو اسے ان سوالات کا روحانی مگر سائنٹیفک جواب دینا چاہیے جس کی صحت کو نتائج کے معیار پر اسی دنیا میں جانچا اور پرکھا جا سکے، موت کے بعد دوسری دنیا پر نہ اٹھا رکھا جائے۔ ہم اہل مغرب جانتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا سوال ہے جو ہمارے اس دور میں سامنے آیا ہے۔ کیا آپ اس ہندوستان میں اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ تو دیکھیے اب یہ لارڈ لوتھین کے الفاظ تھے۔ لارڈ لوتھین کی تقریر کا یہ حصہ پڑھتے وقت بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی پیاسا ہے جسے پانی کا علم تو نہیں مگر اپنی پیاس کی کیفیت کو ٹھیک محسوس کر رہا ہے اور بتاتا جاتا ہے کہ میرے جگر کی آگ کوئی ایسی چیز مانگتی ہے جس میں یہ صفات موجود ہوں۔ اگر پانی اس کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے تو اس کی فطرت فوراً پکار اٹھے گی، جس چیز کا وہ پیاسا ہے یہی وہ چیز ہے، اور لپک کر اسے منہ لگا لے گا۔
یہ حال صرف ایک لارڈ لوتھینی کا نہیں بلکہ یورپ اور امریکہ اور تمام دنیا میں جو لوگ موجودہ تہذیب و تمدن کی گرمی سے خوب تپ چکے ہیں اور فلسفہ و سائنس کے صحرا میں کنارے کی شادابیوں سے گزر کر وسط کی بے آب و گیاہ پہنائیوں تک پہنچ چکے ہیں، ان سب کو آج یہی پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ سب انہی صفات کی ایک چیز مانگ رہی ہیں جن کا ذکر لارڈ لوتھین نے کیا ہے، اور ان سب کا یہی حال ہے۔ پانی کا نام نہیں جانتے، یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کہاں پایا جاتا ہے، مگر رو رو کر پکارتے ہیں جگر کی آگ بجھے جس سے جلد وہ شے لا، جگر کی آگ بجھے جس سے جلد وہ شے لا۔ پیاسی ہے، مغربی اقوام پیاسے ہیں، پانی کا نام انہوں نے تو ضرور سنا ہے، مگر اس نام سے یہ محض اس لیے گھبراتے ہیں، اصل شے کو انہوں نے خود دیکھا نہیں ہے، اسلام کو انہوں نے پرکھا نہیں ہے، اور اپنے جاہل و متعصب اسلاف سے سنتے یہی چلے آئے ہیں کہ خبردار پانی کے پاس نہ پھٹکنا، یہ ایک بڑی زہریلی چیز کا نام ہے۔ لیکن اب یہ اس مرحلے پر پہنچ گئے ہیں کہ اگر نام کو چھپا کر نفس شے کو ان کے سامنے رکھ دیا جائے تو بے اختیار کہہ دیں گے کہ ہاں ٹھیک، یہی وہ چیز ہے جس کے ہم پیاسے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ اصل اسلام ہم مغرب کے سامنے پیش کریں، ان کی روحیں پیاسی ہیں، وہ اسلام کو قبول کر لیں گے بشرطے کہ وہ اپنے اسلاف کے جاہلانہ تعصب کو دور کر لیں۔ اس کے بعد جب انہیں بتایا جائے گا کہ حضرت یہ وہی پانی ہے جس کے نام سے آپ گھبراتے تھے، تو حیرت سے ان کا منہ کھلا رہ جائے گا اور کہیں گے کیسا دھوکہ تھا جس میں ہم مبتلا تھے۔ موجودہ زمانے کا سائنٹیفک آدمی عیسائیت کو خوب چکھ اور پرکھ چکا ہے، اور یہ بات اس پر روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ وہ اس کے مرض کی دوا نہیں ہے۔ ہندوازم اور بدھ ازم کے خیالی فلسفوں اور ان کی تاریخی قدامت پرستی کو دیکھ کر وہ کبھی کبھی ان سے مسحور ہو جاتا ہے، مگر سائنٹیفک تنقید و تحلیل کے پہلے ہی امتحان میں ان کی ناکامی کھل کر رہتی ہے۔ بدھ مت تو قریب قریب عیسائیت کا بھارتی ایڈیشن ہے۔ اب دیکھیے وہ بدھ مت پر تبصرہ کر رہے ہیں مولانا مودودی، بدھ مت تو قریب قریب عیسائیت کا بھارتی ایڈیشن ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ عیسائیت بدھ مت کا ایک نیا ایڈیشن ہے۔ رہا ہندوازم تو وہ خود ان مشکلات اور پیچیدگیوں کو پیدا کرتا ہے جس سے نکلنے ہی کے لیے موجودہ زمانے کا سائنٹیفک آدمی مذہب کی ضرورت محسوس کر رہا ہے۔ انسان اور انسان میں غیر معقول نامساوات سب سے زیادہ اسی کے دائرے میں پائی جاتی ہے۔ معاشی لوٹ کی سب سے بدتر صورت یعنی مہاجنی سود خواری اس کے سسٹم کا ایک غیر منفک جز بن چکے ہیں۔ جنگ کی اصل وجہ یعنی انسان کی نسلی تقسیم اور نسلی منافرت اس کے عین اساس میں پیوست ہے۔ اجتماعی زندگی کے لیے جو نظام اس نے قائم کیا ہے وہ انسانوں کو ملانے والا نہیں بلکہ بے شمار طبقوں اور گوتروں میں تقسیم کرنے والا ہے۔ یعنی ذات پات دیکھیے، خود پاکستان میں یہ لعنت اتنی زیادہ ہے، ہمارے ہاں کوئی گجر ہے، کوئی ارائی ہے، کوئی مغل ہے، کوئی سید ہے، اور اتنی کوئی آوان ہے، تو اتنی ذات ہیں، کوئی شیخ ہے اور کوئی میمن ہے، اور یہ ایک دوسرے میں شادی نہیں کرتے۔ عجیب بلا ہے۔ اس کے قوانین معاشرت اتنے بوسیدہ ہیں کہ موجودہ علمی عملی بیداری کے دور میں خود ہزاروں برس کے خاندانی ہندو ان قوانین کو توڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کی بنیاد علم اور عقل پر نہیں بلکہ تعصبات اور توہمات پر ہے۔ ان دنیاوی مسائل سے اوپر اخلاقیات اور الہیات کے دائرے میں وہ اس سے بھی زیادہ ناقص پایا جاتا ہے۔ کائنات کے معمے کو اطمینان بخش طریقے پر حل کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی کلید نہیں ہے۔ اس کے عقائد، اذعانی عقائد یعنی پروپیگنڈا، علمی یا عقلی ثبوت ان میں سے کسی چیز کا نہیں دیا جا سکتا۔ اخلاقیات میں وہ دل خوش کن مفروضات کا ایک طلسم ضرور بناتا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر ایک طلسم مہاتما گاندھی نے بنا رکھا ہے، مگر معقولات اور حکمت عملی سے اس کا دامن خالی ہے۔
تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک طلسم ہے، ایک جادو ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ موجودہ علمی بیداری کے دور میں اس کی ناکامی اگر کھلی نہیں تو عنقریب کھل جائے گی۔ اس کے بعد میدان میں صرف اسلام رہ جاتا ہے، وہی ان معیاروں میں سے ایک معیار پر پورا اترتا ہے جو آج کل کا سائنٹیفک آدمی اپنے مذہب مطلوب کے لیے پیش کر رہا یا کر سکتا ہے۔ یہ بات کہ مذہب محض ایک شخصی معاملہ ہے اور محض انفرادی ضمیر ہی سے اس کا تعلق ہے، اب ایک فرسودہ بات ہو چکی ہے۔ یہ 19ویں صدی کی بہت سی خام خیالیوں میں سے ایک تھی، جسے 20ویں صدی کی اس چوتھائی دہائی میں بھی ہمارے ملک کے بعض وہ قدامت پسند اب تک رٹے جا رہے ہیں جو ادعائے تہجد کے باوجود ہمیشہ دنیا سے 50 برس پیچھے چلنے کے خوگر ہیں۔ اب قریب قریب یہ بات مسلم ہو چکی ہے کہ فرد کا تصور جماعت سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہر شخص دوسرے سے بے شمار چھوٹے بڑے تعلقات میں جکڑا ہوا ہے اور سوسائٹی من حیث المجموع ایک جسم کا حکم رکھتی ہے جس میں افراد کی حیثیت زندہ جسم کے اعضاء کی سی ہے۔ مذہب کی ضرورت اگر ہے تو وہ صرف فرد کو اپنے ضمیر کے اطمینان اور اپنی نجات بعد الموت ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری جماعت کو اپنی تنظیم اور اپنی دنیوی زندگی کے سارے کاروبار چلانے کے لیے ہے۔ اور اگر اس چیز کی ضرورت نہیں ہے تو فرد کو بھی نہیں ہے اور جماعت کو بھی نہیں۔ یہ تصور سراسر ایک طفلانہ بچگانہ تصور ہے کہ اجتماعی زندگی کا نظام کچھ اور ہو اور اس نظام سے بے تعلق ہو کر افراد کے مذہبی عقائد، ان کے مذہبی اعمال کچھ اور ہوں۔ مذہبی عقائد اور مذہبی اعمال کا کوئی ربط اگر اجتماعی زندگی سے نہ ہو تو ایسے عقائد اور اعمال محض بیکار ہیں، اور صرف بیکار ہی نہیں بلکہ ایک ایسے اجتماعی نظام میں ان کا مزمحل ہو جانا یقینی ہے۔ یعنی دیکھیے، یہ جو تصوف اور رہبانیت کا تصور ہے کہ آپ صرف اللہ سے معاملہ کر لیں، سوسائٹی سے بالکل بے تعلق ہو جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں، گوشہ نشین ہو جائیں اور تنہائی اختیار کریں، سوسائٹی میں نہ رہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے اجتماعی نظام میں ان کا مزمحل ہو جانا یقینی ہے جس کے دوسرے اجزاء کے ساتھ وہ تعامل انٹریکشن قبول نہ کرتے ہوں۔ لہذا دو صورتوں میں سے لا محالہ کوئی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، یا تو پوری قوم کا نظام سراسر لامذہبی ہو اور مذہب کو قطعی طور پر انسان کی زندگی سے خارج کر دیا جائے جیسا کہ اشتراکیوں کا مسلک ہے، یا پھر اجتماعی نظام پورے کا پورا مذہبی ہو اور علم اور تمدن دونوں کے لیے مذہب کو رہنما تسلیم کیا جائے جیسا کہ اسلام کا مقتضا ہے۔ پہلی صورت کا تجربہ دنیا بہت طویل مدت تک کر چکی، یعنی اس سے وہی کڑوے پھل پیدا ہو سکتے تھے، وہی پیدا ہوئے اور وہی آئندہ بھی پیدا ہوں گے جن کا ذکر لارڈ لوتھین نے کیا ہے۔ اب دنیا کی نجات صرف دوسری صورت میں ہے اور اس کے بروئے کار آنے کے مواقع روز بروز پیدا ہوتے جا رہے ہیں، مگر جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، ان مواقع سے فائدہ اٹھانا یا ان کو ہمیشہ کے لیے کھو دینا مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ واقعات کی رفتار دنیا کو اور دنیا کو ایک جز بنانے کی حیثیت سے ہمارے ملک کو بھی ایک ایسے مقام پر لے آئی ہے جہاں سے اس کے سفر کا رخ اسلام کی طرف بھی مڑ سکتا ہے اور مادہ پرستی اور فساد اخلاق کے اسفل السافلین کی طرف بھی۔ طبعاً اس کا رخ ابھی تک دوسرے راستے کی طرف ہے، کیونکہ اس راستے پر دنیا ایک مدت دراز سے بڑھتی چلی آ رہی ہے، اگرچہ اس راستے کے مہالک دیکھ دیکھ کر وہ سہم رہی ہے اور چاروں طرف گھبرا گھبرا کر دیکھتی ہے کوئی بچاؤ کی راہ بھی ہے یا نہیں، مگر بچاؤ کی راہ خود اس کی اپنی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ وہ در حقیقت اس وقت ایسے لیڈروں کی محتاج ہے جو قوت کے ساتھ اٹھ کر اس کی نگاہوں سے پردہ اٹھا دے اور اسلام کی صراط مستقیم کا واحد راہ نجات ہونا ثابت و مبرہن کر دیں۔ یہ ہے کام جو امت مسلمہ
اور اس کے دانشوروں اور علماء کو کرنا ہے اسلام کی صراط مستقیم کو واحد راہ نجات ثابت کرنا اور اس کے دلیلوں سے اس کو واضح کرنا. یہ ایک ایسی مجاہد و مجتہد جماعت اگر مسلمانوں میں پیدا ہو جائے تو مسلمان تمام دنیا کے پیشوا بن سکتے ہیں. دیکھیے ایسی جماعت کی ضرورت ہے. وہ مجاہد بھی ہو مجتہد ہو، مجاہد بھی ہو مجتہد ہو، اس میں اجتہادی صلاحیتیں ہوں، اس میں علماء ہوں، اس میں دانشور ہوں، اس میں قدیم اور جدید کے جاننے والے ہوں، تو وہ مسلمان تمام دنیا کے پیشوا بن سکتے ہیں. مجھے یہ کہنے دیجئے کہ تحریک سے وابستہ افراد اس جملے کو ذرا بار بار پڑھیں، 2 3 4 5 بار پڑھیں. ایک ایسی مجاہد و مجتہد جماعت اگر مسلمانوں میں پیدا ہو جائے تو مسلمان تمام دنیا کے پیشوا بن سکتے ہیں. دیکھیے ہم لوگ نعرے لگا رہے ہیں، پڑھتے نہیں ہم لوگ. نہ قرآن پڑھتے، نہ حدیث پڑھتے ہیں، نہ مغرب کو پڑھتے ہیں، نہ حالات حاضرہ کو پڑھتے ہیں، نہ اخبار پڑھتے ہیں، نہ میگزینز پڑھتے ہیں، نہ سائنس پڑھتے ہیں، نہ ہمیں اپنی خبر ہے، نہ عالم اسلام کی خبر ہے، نہ ہمیں اپنے دشمنوں کی خبر ہے. ایک ایسی مجاہد و مجتہد جماعت اگر مسلمانوں میں پیدا ہو جائے تو مسلمان تمام دنیا کے پیشوا بن سکتے ہیں. ان کو وہی مقام عزت پھر حاصل ہو سکتا ہے جس پر وہ کبھی سرفراز تھے اور جس پر مغربی قوموں کو متمکن دیکھ کر آج اس کے منہ میں پانی بھرا چلا آ رہا ہے. لیکن اگر اس قوم کے جمہور اسی طرح دون ہمتی پست حوصلگی کے ساتھ بیٹھے رہے، اگر اس کے نوجوان یوں ہی غیروں کا پس خوردہ کھانے کو اپنا منتہائے کمال سمجھتے رہے، اگر اس کے علماء اپنی اپنی پرانی فقہ و کلام کی فرسودہ بحثوں میں الجھے رہے، اگر ان کے لیڈروں اور سیاسی پیشواؤں کی ذلیل ذہنیت کا یہی حال رہا کہ لشکر اغیار کے پیچھے لگ چلنے کو مجاہدانہ عظیمت کا بلند ترین مرتبہ سمجھیں اور 20ویں صدی کے سب سے بڑے فریب میں اپنے قوم کو مبتلا کرنا کمال دانش مندی خیال کریں، یعنی نیشنلزم. غرض اگر اس قوم کے دست و پا سے لے کر دل و دماغ تک سب کے سب تعطل یا خامکاری ہی میں گرفتار رہیں اور اس کروڑوں کے انبوہ سے چند مردان خدا بھی جہاد اور اجتہاد فی سبیل اللہ کے لیے کمر باندھ کر نہ اٹھ سکیں تو پھر دنیا جس اسفل السافلین کی طرف جا رہی ہے اسی طبقے جہنم میں یہ قوم بھی دنیا کی دم کے ساتھ بندی بندی جا گرے گی اور غضب خداوندی ایک بار پھر پکار اٹھے گا. فبعدا لقوم الظالمین، دور ہوئی ظالم قوم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 3 دیکھیے یہاں ایک اہم سوال آیا ہے، what institutions do you think we in Western countries should develop as priority؟ دیکھیے مغربی ممالک میں جو لوگ آپ جیسے مقیم ہیں انہوں نے جاتے ہی کیا کام کیا؟ سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا، مسجدیں بنائی. یعنی اب ٹورانٹو کے اطراف و اکناف میں GTA میں تقریباً 200-300 مسجدیں بن گئی ہیں اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ نیو یارک کے اطراف 200-300 مسجدیں بن گئی ہیں گریٹر نیو یارک ایریا میں. اس کے بعد دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ قبرستان بنائے. اس کے بعد آپ نے مسجدوں کے اندر ہی یا مسجد سے متصل ہی آپ نے چھوٹے اسکولز، اسلامک اسکولز کے نام سے قائم کی. لیکن آپ کی جو اگلی نسل ہے انہی کالجز میں جاتی ہے، انہی یونیورسٹیز میں جاتی ہے، وہیں سے وہ برباد ہوتے ہیں،
وہیں سے وہ بوائے فرینڈس اور گرل فرینڈس بناتے ہیں، اور وہیں سے وہ سود میں، زنا میں، رقص میں، شراب میں، ڈرگس میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ان کے اندر بھی وہ ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور میں اس کا عینی شاہد ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں۔ میں مغرب کا آتا جاتا رہتا ہوں، ہر سال آتا ہوں تقریباً، اور دیکھتا رہتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر۔ اچھا، اب جو کام ہمارے ہاں ہونا ہے، دو کام بڑے اہم کرنے ہیں۔ یعنی پہلا کام یہ ہے کہ جس دن ہم یہ جو بڑے علاقے ہیں جہاں مسلمان آباد ہیں، جیسے کیلیفورنیا میں ہے، ہیوسٹن میں ہے، ٹیکسس میں ہے، فلوریڈا میں ایک پاکٹ ہے، نیو یارک میں ہے، ٹورانٹو میں ہے، بڑے بڑے جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے، وہاں پر ایک یونیورسٹی کا قیام بہت ضروری ہے۔ یونیورسٹی جب بنے گی اور اس میں تمام اسلامی علوم پڑھائے جائیں گے، عربی زبان وہاں پر لازمی ہوگی، اور اس میں مغربی فلسفے کا رد کیا جائے گا، اور وہ تمام سوشل چیزوں پر بحث ہوگی، فلسفے پر بحث ہوگی، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے فلسفے کا رد کیا جائے گا، اور ایک متبادل فلسفہ پیش کیا جائے گا۔ تو پہلی ضرورت ہماری یہ ہے کہ ہم ایک یونیورسٹی قائم کریں جہاں پر عربی اور قرآن اور صحیح احادیث لازم و ملزوم ہو، اور فقہ کی حیثیت وہاں ثانوی ہو۔ بدقسمتی سے وہاں جو اسلامک انسٹیٹیوشنز بھی بن رہے ہیں، کوئی مالکیہ کا کھول کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی صوفیوں کا کھول کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی سلفیوں کا کھول کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن مغرب کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہتھیار اور جو علمی گہرائی ان کو درکار ہے وہ ان کے پاس نہیں۔ یہ تو پہلا کام ہے اسلامک یونیورسٹی کا قیام، یہ۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام کے فائنینشل انسٹیٹیوشنز، آج بھی مسلمان سود میں جکڑے ہوئے ہیں، آج بھی مسلمان اسی لعنت میں گرفتار ہیں، حالانکہ ان کے اندر کاروباری لوگ بھی ہیں۔ آج بھی سب لوگ سود پر مکان خریدتے ہیں، سود پر گاڑیاں لیتے ہیں، سود پر فرنیچر خریدتے ہیں۔ غیر سودی اکنامک انسٹیٹیوشنز کا قیام، یہ اگر دو چیلنجز ہیں، یہ انسٹیٹیوشنز ہمیں بلڈ کرنے پڑیں گے تو بات بن جائے گی۔ اچھا جی، عبدالعظیم حقانی صاحب کہہ رہے ہیں the Western civilization which is the focus of this talk book does not include the Chinese, Russian and Hindu civilizations which are now increasingly dominant in the world. Indian Muslims are victim of the current world order in which most Muslim countries and Western countries are openly supporting Indians, which has declared Hindutva as their goal. What is the lesson for us in this, in the context of تنقیحات؟ جی ہاں، دیکھیے اصل میں یہ خود مسلمانوں کی اپنی کمزوری ہے۔ مسلمان آج بھی اسی طرح قبر پرستی میں مبتلا ہے۔ ہندوستان کا ہندو یہ سمجھتا ہے کہ اجمیر شریف کا اسلام سے بہت بڑا تعلق ہے، حالانکہ اجمیر شریف کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب کرینہ کپور بھی فلم تیار کرنے کے بعد فلم کی مقبولیت کے لیے اجمیر شریف پر جا کر دعا کرتی ہے، وہاں منت مانگتی ہے وہاں سے۔ تو مسلمان کیا پیغام دے رہے ہیں ہندوستان کو؟ اچھا، ہندوستان میں توحید کی جو آوازیں اٹھی ہیں، ہندوستانی حکومت نے اس پر پابندی عائد کر دی۔ خود جماعت اسلامی پر پابندی عائد کی اندرا گاندھی نے۔ اب دیکھیے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو جو قومیں وہاں توحید کے لیے اٹھی ہیں اور جن میں کچھ دم خم تھا، ان کو دبا دینے کی کوشش کی گئی، اور یہ ہے ہندوستان کا چہرہ، اور یہ اس میں ہندوستان کی اپنی بدقسمتی ہے اور ان کا اپنا زوال ہے، اور اللہ کی جب مار پڑے گی، تاریخ کا یہی سبق ہے۔ تو چند دن کی یہ دنیا ہے، اس کے بعد اللہ ان کو مار دے گا، جس طرح فرعون کا حشر ہوا، اور جس طرح یونانی تہذیب کا حشر ہوا، جس طرح سکندر اعظم کا ہوا، جس طرح بخت نصر کا ہوا، جس طرح بنی اسرائیل کا ہوا، تو یہ بھی چوتے کھائیں گے۔ یہ چند دن ہے، تو ہر کسی پنج روزہ نوبت اوست،
ہر کسی کے 2-4 دن ہوتے ہیں، ہر کسی پنج روز اور نوبت اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ چلتا کر دیتا ہے، دوسری قومیں آتی ہیں۔ تو مسلمانوں میں ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو لوگوں کو قرآن کی طرف بلائیں اور صحیح احادیث کی طرف بلائیں، اور انسٹیٹیوشنز ہم وہاں قائم کریں اور علمی جواب دیں۔ جیسے میں نے کہا نا کہ جو کام ہمیں مغرب میں کرنا ہے وہی کام ہمیں ہندوستان میں بھی کرنا ہے۔ ہماری اپنی یونیورسٹیز ہوں جہاں پر علمی کام ہو، تحقیقی کام ہو، خالص قرآن اور حدیث کی بنیاد پر، اور فقہ کی چیزیں ہمارے پاس ثانوی حیثیت کی حامل ہو جائیں۔ ایک تو یہ کام ہے۔ دوسرے یہ کہ ہندوستان کو سود سے بچانا اور وہاں پر اپنے معاشی ادارے قائم کرنا، غیر سودی بینک قائم کرنا، یہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور پھر اپنا ہمارا ٹیلی ویژن ہو، ہماری اپنی آواز ہو، ہمارے اپنے اخبارات اور رسائل تو موجود ہیں مختلف مسالک کے، یہاں بھی موجود ہے وہاں بھی موجود ہے، لیکن میڈیا ہمارے ہاں نہیں ہے، میڈیا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو دیکھیے یہ کتاب تنقیحات آپ شروع سے آخر تک پڑھ لیجئے، اس میں مولا مودودی بغیر کسی تزلزل کے اور بغیر کسی ریزرویشن کے، بغیر کسی تحفظ کے، وہ اسلام کے ایک داعی بن کر ابھرتے ہیں، اور ان پر اسلام پر پوری طرح اعتماد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پر پوری طرح ایمان ہے، اور وہ اگلی نسلوں کو یہی بتانا چاہتے ہیں، تم قرآن اور صحیح احادیث کو لے کر اٹھو، غلبہ حاصل کرو، اور علم کے بغیر تم یہ غلبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ علم ہو، اور قرآن و سنت کا علم ہو، اور اپنے زمانے کا علم ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹے خبروں کے بعد چلیں جی۔